اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آج ہم تجوید کی کلاس 6 پڑھیں گے۔ پچھلی کلاسز میں ہم نے کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم سکون پڑھیں گے۔ اس کو جزم بھی کہتے ہیں اور ساکن بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ جزم کسی حرف پر ہوگا تو یا تو یہ گول دائرے کی شکل میں ہوگا اور یا چھوٹے دال کی شکل میں نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس جزم کو ادا کس طرح کریں گے؟ جب کسی لفظ پر ساکن یا جزم ہوگا تو اس حرف کو ساکن حرف کہا جاتا ہے، یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب کسی لفظ پر جیسے الف ہے اور اس پر ساکن ہوگا تو اس کو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح با کے اوپر اگر ساکن ہو تو اس کو بھی نہیں پڑھ سکتے اکیلے، ٹھیک ہے۔ تو کب پڑھ سکتے ہیں؟ جب تک اس ساکن حرف کے دائیں طرف کوئی دوسرا حرف ہوگا تو ہی ہم اس ساکن حرف کو اس کے ساتھ ملا کر ادا کر سکیں گے۔ اگر یہ دائیں طرف پر اس کے ساتھ کوئی حرف نہ ہو تو ہم اس جزم یا ساکن کو ادا نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل یہاں پر با کے اوپر ساکن ہو، اب اس کو ہم نہیں پڑھ سکتے، لیکن اگر ہم اس با کے اوپر جزم لکھ لیں اور دائیں طرف الف لکھ لیں، اس کے اوپر زبر ڈالیں تو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے حمزہ زبر اب، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ مثالیں ہیں۔ حمزہ زیر اب، ٹھیک ہے۔ آگے پھر پیش بھی آ سکتا ہے، اس سے پہلے زبر بھی آ سکتا ہے اور زیر بھی آ سکتا ہے۔ تو پڑھتے ہیں اب، ات، 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 اس، 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 اج، 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 اح، اح، اوح، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس کی۔ اب پڑھتے ہیں قلقلہ کا رول۔ قلقلہ سے مراد آواز کا پلٹ کے آنا۔ جس طرح ہم کوئی بال دیوار پر مارتے ہیں اور وہ پلٹ کر واپس آتی ہے، اس طرح آواز کا پلٹ کر آنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قلقلہ کا رول سیکھنے کے لیے ہمیں یہ 5 حروف یاد رکھنے ہوں گے: قاف، طا، با، جیم، دال۔ اب ان حروف کو یاد کرنے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ان حروف کو ملا کر ایک لفظ بنایا جائے تو یہ یاد ہو جاتے ہیں، یعنی قطب جد، ٹھیک ہے۔ قاف، طا، با، جیم، دال، قطب جد۔ اب یہ یاد رکھیں کہ اب ان 5 حروف میں سے کسی بھی حرف پر جزم ہوگا تو قلقلہ کی آواز نکلے گی۔ ان حروف کا ساکن ہونا بہت ضروری ہے۔ تو قلقلہ کو جھٹکے سے پڑھیں گے، آئیے پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر الف کے اوپر زبر ہے اور قاف جو کہ قطب جد کے لفظ ہیں، تو قاف ہم قلقلہ کی آواز نکالیں گے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں اق، ات، اب، اج، اد، ٹھیک ہے۔ اگر بغیر قلقلہ کی آواز ہوگی تو جو سننے والا ہوگا اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ قاف پڑھا ہے، طا پڑھا ہے، با پڑھا ہے، جیم پڑھا ہے یا دال پڑھا ہے۔ جیسے میں اب بغیر قلقلہ کی آواز کے پڑھوں گی تو کس طرح پڑھیں گے؟ اق، ات، اب، اج، اد، پتہ نہیں چل رہا سننے والے کو، تو اسی لیے یہ غلط ہے۔ آگے پڑھتے ہیں اق، اط، اب، اج، اد۔ اس سے پہلے زبر بھی آ سکتا ہے، زیر بھی آ سکتا ہے اور پیش بھی آ سکتا ہے۔ اق، ات، اب، اج، اد، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کچھ مثالیں پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، وہ مثالیں ہیں اقتل، یہاں پر قاف کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے پیش ہے اور قاف قطب جد میں آتا ہے، تو اقتل، اطعم، سبحا، ٹھیک ہے۔ پھر تجری، جیم کے اوپر ساکن اور قطب جد میں ہے یہ لفظ، تو تجری، ٹھیک ہے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ اب اگر کوئی جھٹکا نہ دے ان حروف کو تو یہ کون سی غلطی ہوگی؟ لحن جلی، یہ ہم پڑھ چکے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ پہلے ہم نے پڑھا تھا۔ آئیے کچھ
صورتیں ہیں قرآن میں، بہت سی ایسی مثالیں ہیں، تو کچھ پڑھتے ہیں۔ سورہ فلق ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اب دوسری صورت سورہ اخلاص بھی اسی کے ایگزامپلز میں ہے۔ آخر میں سورہ اخلاص کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، یہاں پر دال کے اوپر ہم نے ٹھہرنا تھا تو ہم نے اس کو قلقلہ کی آواز نکالی یہاں پر۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہاں پر سارے جو آخر میں لفظ ہیں دال دال قطب جد میں آتے ہیں، اور اس پر ہم جھٹکا دیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو اس جھٹکے کی سمجھ، قلقلہ کی آواز کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔